اللہ تعالی علیہ وسلم انا ابن ذبیحین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیسٹ تیار کردہ رانا برادرز اسلامی کیسٹ سینٹر نیز مدنی جامع مسجد خطیب قاری مدنی صاحب شار راشد بہاول پور روڈ ملتان پاکستان. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات ہیں. خداوند عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے کو، ان کی قربانی والے قصے کو ان آیات میں بیان فرمایا. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں فضائل بیت اللہ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاندان ابراہیمی کو نوازا اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں. انہیں انتہائی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. آخر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گھر ہے، خدا بناتا ہے. مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب روٹھے تو مت کھسے. خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پہلے عقل کا دیوالیہ نکلتا ہے. خلیل اللہ کا والد خدا بنایا کرتا تھا، پتھروں کے خدا، اور بنا کر کے بیچا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ٹوکرا بھر کے رکھ دیا خداؤں کا کہ بیٹا بیچ کے آؤ معبودوں کو، خداؤں کو. جب کسی قوم کی مت ماری جائے وہ خدا کو بھی بیچنے لگ جاتے ہیں. آج کل بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا ورنہ سودا تو ہم بھی کر لیتے خدا کا، قابو میں ہمارے نہیں. جہاں تک اس کی قدرت اور مناظر کا تعلق ہے اس میں تو ہم کمی کرتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے اور آواز لگاتے لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. اب کون لے؟ اور اگر کسی نے بھول بسر کے لے بھی لیا تو وہ اگلے دن واپس کر دے کہ اس کا تو ناک ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو کان ٹوٹا ہوا، خدا بدل دے. ابراہیم علیہ السلام پر خدا بدل کر ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے، ان کو نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا تو اتنا بے ادب ہو گیا، اتنا گستاخ ہو گیا ہے، خداؤں کو نیچے گھسیٹ کے لاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ابا جان جب لوگوں نے خداؤں کو موڑ دیا تو میں ان کو سر پہ اٹھا کر کے. بات بڑھتی چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے ایک روز پکڑ لیا اپنے ابا جان کو. قرآن کہتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑے سچے پیارے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، جن خداؤں کو میرے سر پہ رکھتا ہے، جن کی تو پوجا کرتا ہے، جن کو رات دن بیٹھ کے تراشتا ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، میری بات مانو. مجھے اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے. میں ایسے خدا کا پتہ بتاؤں گا جس کی شان یہ ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جو ہر وقت زندہ ہے اور اس حال میں رہتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس خدا کی پرستش کرو، اس خدا کے سامنے عاجزی کرو، اس خدا سے اپنی بگڑی بنانے کی التجا کرو. او اجڑے ہوئے اس مالک کو پکارو، بچھڑے ہوئے اس مالک کے سامنے جا کر کے عاجزی کرو جس نے سارے جان کو بسایا ہوا ہے. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کسی قسم کا آرام کرتا ہے. وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے. فرمایا اے میرے نبی، میری ذات لوگوں کو سمجھا دو. قل کہو اللہ احد. اے میرے محبوب، ان لوگوں کو بتاؤ کہ خداوند عالم کی ذات یکتا ہے. اللہ اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ اوپر کے رشتے دار کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ساتھی ہمسر شریک ثانی کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یہ میرے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کے کہنے میں مت چلو. وہ انسانوں کا کلم کھلا دشمن ہے. بجائے ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ کان دھرنے کے، سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، عقل کرنے لگا اور کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اور ابراہیم میں سمجھ گیا تیری بات کو، تو میرے خداؤں کا منکر ہے، تو میرے معبودوں کا منکر ہے، تو خدا ایک کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتا. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، مار مار کر تجھے ہلاک کر ڈالوں گا. ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے قال سلام علیک. لو ابا جان، پھر میرا آخری سلام لو. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے ابا جان، جب بھی موقع ملا، جب بھی مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اپنے پروردگار کی حضور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دوسرے وطن کا ارادہ کر لیا. ابھی وطن میں نہیں پہنچے، فلسطین میں ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا.
میلے کا موقع آ نکلا، لوگ میلے میں جا کر کے شامل ہو گئے۔ بت خانہ بہت بڑا بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے اس میلے میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، جا کے بتوں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے چلے آئے۔ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپس میں باتیں چل پڑی، پوچھ گچھ ہوئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ انہیں مانتا ہی نہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے معاملہ کیا ہے، یہ کام کس نے کیے؟ کون تھا ایسا یوں کرنے والا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے کون ہے۔ تو وہ ایک کے کاندھے پہ جو کلاڑا رکھا ہوا تھا فرمایا اس سے پوچھو نا کہ جو کلاڑا لیے کھڑا ہے اپنے کاندھے پہ، اس سے معلوم کرو کہ ان کو مار کس نے دی ہے۔ اور وہ سارے کہنے لگے ابراہیم تو عقل مند آدمی ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کہ کبھی بولا کرتے ہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا جب یہ بولنا نہیں جانتے تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے، تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کرتے سے ننگا آگا ولی، منجو ننگا پکا ولی، جو بالکل دمادم مست قلندر ننگا پھر رہا ہو، یوں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا ولی اور کتب ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگا پھرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا یقین بنا مسلمانوں کا؟ ننگے کو ولی، جسے اپنا تن کجنے کی، اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جسے اپنے ننگ کا پتہ نہیں، جسے اپنی شرم کی جگہ چھپانے کا احساس نہیں، بیچارے کو عقل نہیں، اللہ پاک نے اس کی عقل لے لی، وہ تیرا حاجت روا کیسے ہوگا؟ اور آج عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، جتنا کوئی ننگا پڑا رہے گا نا، لوگ عورتیں زیادہ سے زیادہ جا کر ایسے لوگوں سے منتیں مانگیں گی، اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گی، اور ان کی گالیوں کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہی تعلیم دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا یہی مطلب سمجھ میں آیا، لا الہ کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی تمہارا حال جاننے والا نہیں، کوئی تمہارا خدا اور معبود نہیں۔ ایک دفعہ ایک ملنگ مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو بچوں نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس کو پکڑا کہ روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، نماز بچوں پڑھتا ہے، یہ کیوں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی ارشادات اور فرمان کے سراسر خلاف، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کی شکل نبی کی شکل سے مخالف ہو، جس کا لباس نبی کے لباس سے مخالف ہو، جس کی بود و باس نبی کی بود و باس کے خلاف ہو، جس کا طرز زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا، فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ ان کی عبادت کیسے کرو گے جنہیں کسی قسم کا علم نہیں، نہ بولنے پہ قادر ہے، نہ نفع نقصان پہ قادر ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بگڑی بنانا تو بڑی بات ہے، لن یخلقوا ذبابا، او لوگو یہ تو سارے جان کے ولی مل جائے، کتب ابدال مل جائے، سارے جان کے ولی اکٹھے، فقیر دویش قلندر اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، قرآن کریم ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کیڑا پیدا نہیں کر سکتے۔ او لوگوں یہ تمہیں راہ تو ضرور بتلانے والے ہیں، میرے محبوب ہیں، نیک بندے ہیں، کتب ان کو میں نے بنایا، ابدال ان کو میں نے بنایا، ولی میرے نبی کی پیروی سے بن گئے، لیکن یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کبھی نہیں بن سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر چیخا کی تیاری کر لی، اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا بے ادب ہے، اسے اٹھا کر چیخا میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا لیا، ہزاروں لاکھوں من لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی، جب وہ سلگ گئی ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر چیخا میں اندر پھینک دیا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، خلیل اللہ چل رہے ہیں، آگ میں آ گئے، ہوا کا فرشتہ آ کر کے کہنے لگا خلیل اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ہوا میں ساری آگ کو منٹوں میں اڑا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ میری حالت کا میرے رب کو علم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں علم تو ہے۔ فرمانے لگے او فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ بارش والا فرشتہ اگر کی کہنے لگا اے خلیل اگر کہو تو میں بارش برسا کر کے ساری آگ کو بجھا دوں، ایک سیکنڈ میں آگ بجھ جائے گی۔ فرمانے لگے تجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے یا خود آیا ہے؟ کہنے لگا میں خود ہی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ آواز آئی میرے خلیل پھر میں آ گیا۔ آج بھی ہو ابراہیم ساگر ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز ہے گلستہ پیدا۔ او ہوا والے فرشتے ہٹ جا، او بارش والے فرشتے ہٹ جا، او دنیا کے نظام کو چلانے والے ملائکہ ہٹ جاؤ، اور فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے خلیل نے خود میں جلیل کو یاد کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میں خدا تجھے خود کہنے آیا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پہ ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، جو تکلیف دینے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، پریشان کرنے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، کسی طرح سے مضر بھی نہ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا سے بچا لیا، تم میرا نام لیتے ہو، میری توحید کے لیے مار کھاتے پھرتے ہو، ابا نے گھر سے نکال دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، باہر تشریف لائے، پھر ملک چھوڑ دیا، چل پڑے، ملک مصر سے گزر ہو رہا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، مصر کے بادشاہ کو نوکروں نے ملک کے لوگوں نے اطلاع دی ایک نوجوان تیرے ملک سے گزر رہا ہے جس کی ساتھ نہایت ہی حسینہ خوبصورت قسم کی عورت ہے۔ بادشاہ بڑا بدماش تھا، بڑا ظالم و نابکار تھا۔ یہ جو کئی ہمیں ٹکرے ہیں نا خبیث قسم کے بادشاہ، پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کی نسل سے ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تو چھٹی ہو گئی، جتنی چاہو شراب پیو، جتنی چاہو بدماشی کرو، انسانیت سے بھی گزر جاتے ہیں لوگ۔ حضرت سارہ کو گرفتار کر کے چلنے لگے، حضرت سارہ رونے لگی ہے میرے ابراہیم یہ کیا بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی، اللہ وارث ہے گھبراؤ نہ، میں خلیل اللہ کی آبرو، میں خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو ہے، وہ خود نگہبانی فرمائیں
شاہی محل میں لائی گئی. بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا فرمانے لگی مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے. پتا چلا اگر کوئی عورت کسی بدماش کے ہاتھ سے چڑھ جائے, اگر کئی مصیبت میں پھنس جائے, اسے سارا کی سنت ادا کرنی چاہیے. اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی عزت کا سوال مالک کی کائنات سے کرنا چاہیے. حضرت سارا نے دعا فرمائی, الہی میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو, تیرے خلیل کی آبرو, اے رب جلیل تیری آبرو تو جانے آگے تیری مرضی. میں بے بس ہوں, میں بے کس ہوں, عورت ذات ہوں, گھبرائی ہوئی ہوں. تیرا دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے, میرے دامن کو بچانا یہ تیرا کام ہے. یہ بادشاہ ہے, میں غریب عورت ہوں, نبی کی گھر والی, فاقوں کی پرواہ نہ کی, بھوک کی پرواہ نہ کی. آج عزت کا مسئلہ آ پڑا, او مالک کی کائنات میری عزت بچا لے. علماء کرام نے بھی لکھا ہے, حضرت سارا کی جب دعا ہوئی اس ظالم کے ہاتھ پاؤں میں ساری جان میں درد شروع ہو گیا, کانپنے لگا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے, میں کچھ نہیں کہوں گا. ہائے, نبی کا گھرانہ کتنا کریم ہوتا ہے, ورنہ کہتی تڑپتا رہو, میں تیرے لیے دعا کیوں کروں. حضرت سارا نے ہاتھ اٹھا دیے, اے اللہ, اے زمین و آسمان کے مالک, یہ وعدہ کرتا ہے کہ میری بے عزتی نہیں کرے گا, تو اسے صحت عطا فرما دے. آج ہمیں تھوڑا سا کوئی رنج دے کر, تھوڑی سی کوئی بات کہہ کر دعا کرا کے تو دیکھے بلا. اگر کہے گا بھی کہ جی دعا کر دینا, ہم کہیں گے تو وہی نہیں تو یوں کہتا تھا. اور یہاں آبرو کا مسئلہ ہے. سارا قربان جاؤں تیرے اخلاق سے, تم کتنی نرم دل ہو. اتنی دیر میں دعا مانگنے بھی بیٹھ گئی, وہ فوراً تندرست ہو گیا. اس نے بھی پکی بدماشی کی, پھر برائی کا ارادہ کیا. یہ جو بغیرت آدمی ہوتا ہے اسے اپنے قول و قرار کا بھی پاس نہیں ہوتا. کہ ابھی میں نے کیا کہا تھا اور ابھی میں کیا کہنے لگا ہوں اور میری بات کا کیا اثر پڑے گا. فوراً پلٹ گیا. حضرت سارا نے پھر ہاتھ اٹھا دی, الہ العالمین یہ تو پھر بدماشی پہ ارادہ کرتا ہے, تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا. اللہ پاک نے پھر ویسا ہی کر دیا. وہ پھر رونے لگا, بھائی قسم کھاتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا, مر گیا میں, میرے لیے دعا کرو, میں مر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ سارا کے ظرف کا. آج عورتیں ذرا سی دیر میں گھبرا جاتی ہیں, بددعا, گلا, شکوا, کوسنا, پیٹنا. اور یہاں حضرت سارا پھر دعا کر دیتی ہے دوسری مرتبہ بھی, اور یہ تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کر دی, الہ العالمین یہ جیسے پہلے تھا اسے ویسا ہی کر دے, اب یہ باز آنے والا نہیں. یہ نہیں باز آنے کا, اس کا ارادہ حضرت سارا کی آبرو کو تباہ کرنے کا ہے. حضرت سارا کی آبرو کو برباد کرنے کا ارادہ ہے. اور اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے, اے ابراہیم سارا کو لے کر ادھر سے گزرو. وہ پکڑ کے سارا کو شاہی محل میں لائے گا. وہاں پہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا پیار ہے, وہ میری عجیب و غریب بندی ہے. سارا تم آؤ, ابھی بچی ہے, کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں گزرا, اس کو پہلے پہلے یہاں سے نکال کے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے پیر سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں. کہنے لگا اپنے نوکروں اور ملازموں سے, تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں, یہ تو بلا ہے کوئی. تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں, یہ تو بلا
लो एक बच्ची तुझे देता हूँ, तेरी खिदमत किया करेगी, इसे ले जा। हजरत सारा को हजरत हाजरा दे दी। अल्लाह पाक का मकसूद भी यही था, उस घर में ले जाने से अल्लाह पाक का मकसूद यही था कि जाओ और हाजरा को लेके आओ। हाजरा को साथ ले आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, शादी होगी, जवान हुई। अल्लाह पाक ने मील में पानी का नामो निशान नहीं, आबादी नहीं, आदमी नहीं, चरिंदा नहीं, परिंदा नहीं, सफर नहीं, रास्ता नहीं। आओ इस मैदान में दोनों माँ बेटे को साथ लेके आओ और याद रखो इन्हें बिठा करके यहाँ पे तुम दोनों के दोनों को चले जाना। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजुक एड़ियों से मैं बैतुल्लाह की बुनियाद रखवाऊंगा। हजरत हाजरा को साथ लिया, गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम है, छोटे से, थोड़ी सी खजूरें हैं, मामूली सा पानी है, और सहरा में उस बियाबान जंगल में जहाँ काबा है, जहाँ मक्का है, कई 100 मील में लक्को ढक मैदान, कोई करीब बस्ती आबादी शहर रास्ता भी नहीं किसी का। उस मैदान में जंगल में हजरत हाजरा की गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम है, बिठा के और बगैर बोले बगैर कुछ कहे यूं ही वापस हो ली। समझी शायद यही कि करीब ही कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जब जरा दूर निकल गए हजरत हाजरा का दिल धड़कने लगा। खड़ी हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगा, करो मेरे इब्राहिम कहाँ चले, ऐ इब्राहिम कहाँ जा रहे हो, मुड़ के देखते नहीं, फिर के देखते नहीं। हैरान इलाही ये क्या हुआ, सीने से लगाए हुए हजरत हाजरा दौड़ लगाती हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीबा पहुंची और रास्ता रोक कर की कहने लगी, ओ इब्राहिम, ए अल्लाह के नबी, मैं जवान औरत थी, ये मासूम बच्चा मेरी गोद में, शहर नहीं, आबादी नहीं, आदमी नहीं, पानी नहीं, हमें किस यहाँ छोड़ कर क्यों चले हो। कोई जवाब नहीं। हजरत हाजरा ने रो दिया और रो के कहने लगी, है इब्राहिम, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ, माफी चाहूंगी, मेरा जुर्म बताओ, माजरत करूंगी, मेरा गुनाह बताओ, माफी तलब करूंगी, क्या वजह, किस गुनाह में, किस जुर्म में मुझे इस मैदान में छोड़ के चले हो। कोई जवाब नहीं। क्या जवाब दे, अल्लाह पाक ने मना किया हुआ है, खलील जुबान को हरकत नहीं देना, ताकि हाजरा का सही मायनों में इम्तिहान हो। खुद ही बोल उठी और कहने लगी, इब्राहिम, कहीं उस परवरदिगार का हुक्म तो नहीं, नबी कभी जुल्म नहीं किया करते, रसूल किसी को तंग नहीं किया करते, हमें जो यहाँ छोड़ के चले हो, कहीं उस मालिक का हुक्म तो यूं ही नहीं। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में जुबान को हरकत ना दी, जरा सा यूं सर हिला दिया यूं। अल्लाह अल्लाह, हाजरा तेरा ईमान कितना मजबूत था, दामन छोड़ के दौड़ गई, जहाँ बिठा के चले थे वही जाके बैठ गई और यूं कहती हुई चली गई, इब्राहिम फिर जाओ, रब जाने मैं जानू, वो खुद खबरगिरी करेगा, उसके पास हमारा हाल महफूज है, फिर कोई परवाह नहीं, अल्लाह पाक जो चाहे सो करे, उसकी मर्जी है, मैं उसकी बंदी है, बच्चा भी उसी का बंदा, फिर आप बेपरवाह होके जा सकते हैं। उलमा इकराम ने लिखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी की ओट में होके सजदे में गिर पड़े, इलाही मैं बाप हूँ, इस औरत का खामिन हूँ, मेरे दिल को मजबूत कर दे, इस मैदान में छोड़ के चलाओ। और फिर नबी का दिल कितना नरम होता है, पैगंबर फिर खलील, नरम
قریب سجدہ شکر ادا کیا. ادھر حضرت حاجرہ گود میں لیے بیٹھی اپنے پیارے معصوم لگتے جگر کو, کھجوریں کھا لیتی ہیں, گھونٹ دو گھونٹ پانی پی لیتی ہیں. شام آئی, رات بیت گئی. جہاں دن میں کوئی بھی آیا, رات کو کون آئے گا؟ ایک فقیر کی جھوپڑی میں ایک رات کو چور آ گیا. اسے جب کھڑکا سنائی دیا تو کہنے لگا چور کو کہ تجھے یہاں رات کو کیا ملے گا, مجھے یہاں دن میں کچھ نہیں ملتا, یہاں کیوں دھکے کھا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. کھجوریں ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, گھبراہٹ کوئی نہیں. بچے کو دودھ پلاتی ہیں, لیے بیٹھی ہیں آرام سے. کھجوروں کے ختم ہونے کے بعد بھوک نے تڑپا دیا, پانی ختم ہونے کے بعد پیاس نے تڑپا دیا. عرب کی دھوپ اور مکے کی سرزمین کی شدید ترین دھوپ, درخت نہیں, سایہ نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی چھاؤں نہیں. بے تحاشا مجبوری ہو گئی. جب ماں کی چھاتیوں, جب ماں کی خوراک بند ہو گئی, ماں کی غذا بند ہو گئی, ماں کو جب پانی نہ ملا, کھانا نہ ملا, چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا. حالت یہ بنی, اسماعیل علیہ السلام کی اتنی زبان باہر نکل آئی, بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچہ تڑپنے لگا, زبان باہر نکل آئی. اپنے اوپر تو برداشت کر رہی تھی, اپنے اوپر تو جھیل دی جا ہی رہی تھی, بچے کا ماں سے حال نہ دیکھا گیا. دو پتھر کھڑے کیے, ایک پتھر کو اوپر رکھا, اس کے سائے میں لٹا کر حضرت حاجرہ چل نکلی. کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں پہاڑی پہ, کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں, اور جب اپنے بچے کو دیکھتی جاتی ہیں, جب ڈھلوان میں سے گزرتی ہیں تو دوڑ لگاتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا, حاجرہ تو پانی تلاش کر رہی ہے, تو کوئی وسیلہ تلاش کر رہی ہے, اور ہمیں تیری چال اتنی پسند آ گئی, ہمیں تیری رفتار اتنی پسند آ گئی. تیرے بعد کوئی نبی ہو, موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو, عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو, یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو, ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر پیغمبر کیوں نہ ہو, ابو بکر صدیق جیسا صحابی کیوں نہ ہو, فاروق اعظم جیسا صحابی کیوں نہ ہو, عثمان ذی النورین جیسا صحابی کیوں نہ ہو, علی مرتضیٰ جیسا صحابی کیوں نہ ہو, قطب الدین جنید بغدادی جیسے ولی اور ابدال کیوں نہ ہو. حاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم, جب تک تیری چال چل کے نہیں دکھلائیں گے کسی کا حج منظور نہیں. بے شک نبی ہو, بے شک رسول ہو, بے شک ولی ہو, چال تیری چلنی پڑے گی, یہ رفتار سب کو چلنی پڑے گی. بچہ جب روتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہے زمین میں. اسماعیل علیہ السلام کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب رو رہے تھے تو ایڑیاں رگڑی. اللہ پاک نے فرمایا, کوئی اپنی کوٹھی بنگلے کا بنیاد, تنگے بنیاد بادشاہوں سے رکھوائے گا, کوئی وزیروں سے رکھوائے گا, کوئی ڈی سی کمشنروں سے رکھوائے گا, کوئی پیر اور فقیروں سے رکھوائے گا. میں اپنے گھر کی بنیاد اسماعیل ذبیح اللہ کی نرم و نازک ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں. نرم نرم ایڑیاں, کھڑیاں جب اسماعیل علیہ السلام نے زمین پہ رگڑی تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا. فرماتی ہے حضرت حاجرہ کہ جب میں صفا پہ چڑھی آخری مرتبہ تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی. حضرت حاجرہ نے اس وقت رو دیا, او آواز دینے والے, میں نے تیری آواز سن لی, اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا, مر گیا, تو پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی. مجھے بھی پیاس ہے, بھوک بڑی لگی ہے, میرے بچے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. او آواز دینے والے, او
او مالک کائنات میں تجھی سے سوال کر رہی ہوں. واپس آئی آ کے کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ سے تو پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. بس چاروں طرف سے مٹی کے اٹھا کر کے وہاں پر لیول بننا تھا بنا لیا. گم 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 رک جا رک جا رک جا. مشکیزہ بھر لیا, خود بھی پیا. اللہ پاک نے فرمایا ہاجرہ اس پانی میں نے دونوں قوتیں ڈال دی ہیں, یہ کھانے کا کام بھی دے گا, یہ پینے کا کام بھی دے گا. 14ویں سبزی کا گلوکوز قربان کر دیا جائے زمزم پہ. ارے وٹامن اے اور بی اور سی تمام سے تمام اس پانی میں آج تک موجود ہے. اسماعیل علیہ السلام کو بھی چلو بھر کے پلایا, خود بھی پیا, مشکیزہ بھی بھر لیا. حدیث میں ہے اگر حضرت ہاجرہ اس کا بننا نہ بناتی تو پوری دنیا میں ہم اس پانی کو پھیلا دیتے, اور اب ویسے پھیلا ہوا ہے. سارے جہان سے لوگ آتے ہیں, پوری دنیا سے سب مشکیزیں مٹکے ڈرم ڈبے بھر بھر کے لے جاتے ہیں. اس میں شفا بھی ہے اور تبرک بھی ہے, اور صحیح معنوں میں تبرک اصل میں زمزم ہے. باقی چیزیں تو مکہ معظمہ میں کوئی جرمن سے آتی ہے, کوئی جاپان سے, کوئی انگلینڈ سے, کوئی امریکہ سے, کوئی ہندوستان سے, کچھ ہمارے یہاں سے بھی جاتی ہے تحفہ بن کے ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہوئے. سبحان اللہ. جس چیز کو ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ تو پھر بائی سے برکت بنی جاتی ہے نا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو کتنا بڑا نواز دیا, زمزم کا کنواں چشمہ جاری کر دیا. آنے جانے والے لوگوں نے پانی دیکھا, یہاں پہ کشتی ایک بستی بن گئی, لوگوں نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے, مکہ معظمہ کی بنیاد پڑ گئی. اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا میرے خلیل آؤ, بیت اللہ کی بنیاد تو پڑ چکی, اسے پورا تعمیر کرو. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سارے جہان میں سب سے پہلے میرا گھر بنایا گیا, اسی کو سارے جہان پہ فضیلت ہے. سارے جہان کی مٹیوں سے سب سے افضل مٹی بیت اللہ شریف کی ہے. خداوند ذوالجلال نے اس مقام کو, اس جگہ کا مقام اونچا کر دیا. کون ہے بچانے والا؟ اس جگہ کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں, حجر اسود کے سوا کسی دیوار کو چومنا جائز نہیں. خداوند ذوالجلال نے الہی بنائے کیسے بیت اللہ کو؟ فرمایا جبریل انجینئر بنے گا, جبریل انجینئر بنے گا, مستری خلیل اللہ ہوگا, مزدور اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا. قربان جاؤں مستری کے, قربان جاؤں مزدور کے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کو بنا رہے ہیں, اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر پکڑا رہے ہیں. کیا منظر بنا ہوگا. حضرت ہاجرہ بھی امداد کر رہی ہیں, پاس بیٹھ کر خامد مستری ہے, بیٹا مزدور بنا ہوا ہے, بنانے والا خلیل اللہ, مزدوری کرنے والا اسماعیل ذبیح اللہ, اور بن کیا رہا ہے بیت اللہ, اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ خود خدا ہے. اللہ خدا کا گھر بن رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام جب ہاتھ اونچے نہیں جاتا تھا, اتنی اونچی دیواریں بن گئی جب ہاتھ نہیں پہنچتا, اب گو کیسے بنا, پیر کیسے باندھے, وہاں کوئی لکڑ رکھے ہوئے ہیں, کیسے بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی, خلیل اللہ نے آمین کہہ دی. یا اللہ پیر بنانے کا میرے پاس انتظام کوئی نہیں, تو خود انتظام کر دے. ایک پتھر پہ اسماعیل علیہ السلام گارا رکھ دیتے ہیں, وہ پتھر خود بخود اوپر دیوار کے اوپر گارا پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے ایسے کیسے ہو گیا, اب یہ بلڈنگوں پہ مشین مسالہ کیسے پہنچا رہی ہے. ارے بجلی پہنچا سکتی ہے, خدا نہیں پہنچا سکتا, خدا کے اختیار میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی, جتنا حضرت
ابراہیم چاہتے وہ پتھر اونچا ہو جاتا، جتنا چاہتے وہ نیچا ہو جاتا۔ بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، سارا خاندان ابراہیمی موجود ہے، دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہ العالمین عمر رسیدہ بوڑھے بزرگ قسم کے لوگ، پرانی عمر کے لوگ، اے اللہ جو تیرے اس گھر کا طواف کرنے آئے، جو تیرے اس گھر کا حج کرنے آئے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرت اسماعیل آمین فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کر لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھے اور دعا کرنے لگی، الہ العالمین اس گھر کو شرف قبولیت عطا فرما، بنا ہم نے دیا، قبول تو فرما، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نوجوان ہیں، الہ العالمین جو بھی اس میں حج کرنے کے لیے آئے، میں پیشگی ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے جرم اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تمہارے پیدا ہونے میں خدا جانے کتنے ہزار سال باقی تھے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ تمہاری مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ نوجوانوں کے حق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہاجرہ اٹھی اور دعا مانگنے لگی، الہ العالمین تیرے گھر کا صدقہ مانگتی ہوں، میرے خامد نے بنایا، میرے بیٹے نے مزدوری کی، تیرے گھر کا صدقہ مانگتی ہوں، جوان عورت جتنی بھی حج کرنے کے لیے آئے، جو بھی اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، ان کی ساری عمر کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہاجرہ نے دعا مانگی، خلیل نے آمین کہی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین فرمایا۔ حضرت سارہ اٹھی اور دعا کرنے لگی، الہ العالمین بوڑھی عورتی، کمزور قسم کی عورتی، عمر رسیدہ ضعیف عورت جو تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو اس کے عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ تو بیت اللہ شریف اس طرح پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ان مشکلات اور مصیبتوں سے یہاں تک پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے اس بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو